رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین ہماری جنت، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور باقی سب مخلوق کو ہمارے لیے فائدہ مند بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا۔ اگر ہم غور کریں ہمارے ارد گرد جو نعمتیں ہیں یہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہیں اور ان میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ مثلاً سبزہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے۔ رات کے وقت آسمان اور اس پر پھیلے ستارے انسان کے اندر سکون اور راحت پیدا کرتے ہیں۔ اگر پہاڑ پر چلے جائیں تو خاص قسم کی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ غرض قدرت کی کوئی بھی چیز دیکھیں تو ہمارے اندر سکون اور خوشی پیدا ہوتی ہے۔ غور کریں، قدرت کی ہر چیز اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے کاموں میں مشغول ہے اور اللہ کی اطاعت کر رہی ہے۔ ان میں سے اگر کوئی بھی چیز اپنے دائرہ کار سے باہر نکل جائے تو یہ ساری پرسکون چیزیں ہمارے لیے خوفناک منظر پیش کریں۔ رات کو سکون بخشنے والے تارے اگر زمین پر ٹوٹ کر گرنے لگ جائیں تو کیا زمین پر سکون قائم رہے گا؟ سمندر کی لہریں اپنی حدیں توڑ کر آگے بڑھنے لگیں، درخت یا پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر چلنا شروع کر دیں، زمین ہچکولے کھانے لگے جیسے کہ زلزلہ، یہ سب منظر دیکھ کر انسان پر عجیب سا خوف اور بے سکونی طاری ہو جائے گی۔ ان تمام چیزوں میں انسان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ انسان بھی اپنی حدود کے اندر رہے اور اللہ کی اطاعت کرے تو انسان کی ذات بھی دوسروں کے لیے سکون اور خوشی اور راحت کا باعث بن جائے گی، اور جو انسان اپنی حدود میں نہ رہے، حدود توڑ کر دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے بجائے ان پر ظلم کرے تو ایسے انسان سے سب خوف کھائیں گے جیسے کہ ڈاکو اور چور وغیرہ۔ اور انسان اللہ کی بات ماننے کے بجائے اپنی مرضی کرے تو نتیجہ ایسا انسان دوسروں کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے کہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، ہر انسان کو کسی نہ کسی حوالے سے دوسرے کا ساتھ چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا انسان دوسروں کے لیے خوشی اور راحت کا باعث بنتا ہے۔ ایسا انسان جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، جو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے والا ہو، دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا ہو۔ قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ حقوق اللہ میں اگر انسان میں کمی ہو جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد میں جب تک انسان ایک دوسرے کو معاف نہ کرے تو اس کی معافی نہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ۔ یعنی اگر ماں باپ تم سے راضی اور خوش ہوئے تو ان کی دعا سے دنیا اور آخرت دونوں جنت ہو جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ کو ناراض کیا تو پھر کوئی سکون اور چین نہ پاؤ گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔